اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع پاک بھارت سرحدی کشیدگی ہے۔ یہ کشیدگی جو ہوتی ہے یہ جنگ کی صورت میں ڈھل جاتی ہے، اور پاک بھارت جنگیں ایک نہیں کئی ہوئی ہیں، اور بھارت کی چائنا کے ساتھ بھی جنگی جھڑپیں اور جنگیں چلتی رہتی ہیں۔ 1962 کی جنگ تو بڑی معروف ہے، اور جہاں تک پاکستان کے ساتھ جنگوں کا تعلق ہے، ایک جنگ جو ہے وہ 47 ہی سے شروع ہوئی تھی جو 49 میں ختم ہوئی، اور اس کے بعد دوسری جنگ جو ہے وہ 65 میں ہوئی، اس کے بعد تیسری سازشی جنگ جو ہے وہ 71 میں ہوئی، اس کے بعد ایک اور جنگی ماحول جو بنا تھا وہ پرویز مشرف کے دور میں بنا تھا 9/11 کے پس منظر میں، جب پاکستان نے مدد کر الائیڈ فورسز کو افغانستان پہنچایا تھا۔ اس پہ بھی علیحدہ گفتگو ہوگی، اس میں شامل نہیں ہوگی، مگر ان سب کا ایک نتیجہ ضرور ہے کہ بھارت نے آج تک کوئی جنگ جیتی نہیں، اور پاکستان کا اگر کوئی تعلق ہے تو پاکستان نے اگر جیتی نہیں تو ہاری بھی نہیں ہے۔ پاکستان کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہا ہے، اور اس وقت جو جنگ ہے اس میں بھی پاکستان کا رویہ ایک برتری کا رویہ ہے کہ اگر جنگ خواہی نہ باشد درنگ، کہ اگر تمہیں جنگ چاہیے تو ہم جنگ میں یعنی کوتاہی یا غفلت نہیں برتیں گے، ہم 2 قدم آگے بڑھ کے لڑیں گے۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ اس جنگ میں 2 پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایک تو پہلگام کا ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی کوئی تفتیش نہیں ہوئی، فقط الزام لگا دیا گیا، اور الزام جو ہے لگا کے جنگ کی صورتحال پیدا کرنا، یہ بہت زیادہ کسے کہتے ہیں ایگزیجریٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کشمیر ایک سینٹرل پلیس بنا، ایک بار پھر دنیا کی نظروں میں آیا، اور کشمیر جو ہے اسٹریٹجیکلی ایک ایشین باؤل ہے، جو یہاں بیٹھے گا وہ مڈل ایسٹ کو بھی کنٹرول کرے گا، پاکستان کو بھی کنٹرول کرے گا، اس کو دلی میں بھی اثر رہے گا، اس کا سینٹرل ایشیا میں بھی اثر رہے گا، افغانستان پہ بھی رہے گا، اور چائنا کو بھی کافی حد تک کنٹین کرے گا۔ اس لیے یہ خطہ اہم ہے، اسٹریٹجیکلی بہت سگنیفیکنٹ خطہ ہے۔ اب یہاں پر جو پانی کا معاملہ ہے کہ پاکستان کے تمام دریاؤں کا پانی ادھر آتا ہے، جو تبت سے چلتا ہے، لداخ سے ہوتا ہوا، مقبوضہ کشمیر سے ہوتا ہوا آزاد کشمیر میں آتا ہے، پاکستان میں آتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک انڈس واٹر ٹریٹی سائن کیا گیا تھا 1960 میں، جسے سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس سندھ طاس معاہدے میں جنگ سے اجتناب کے لیے 3 راہیں رکھی گئی تھیں، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی سوالات ہیں تو اس کے لیے کمیشن بٹھایا جائے گا، انٹرنیشنل فورسز، ورلڈ بینک اور UNO بنائے گا۔ اگر کوئی ڈفرینسز ہیں تو اس کے لیے نیوٹرل ایکسپرٹ اس کا فیصلہ کریں گے، غیر جانبدار ماہرین۔ پھر اگر یہ ڈفرینسز ڈسپیوٹ بن جاتے ہیں، جھگڑے بن جاتے ہیں، تو اس کے لیے کورٹ آف آربیٹریشن قائم کی جائے گی جو مسائل کا حل کرے گی۔ ان تینوں کے ہوتے ہوئے یہ جنگ جو ہے یہ فل فلیج صورتحال کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس جنگ میں کیا صورتحال بنی ہے۔ اس سے ایک ایسا ہے کہ پانی کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا، جس سے دونوں ملکوں کے اندر عوام نے بھی اپنے اپنے رویوں کا اظہار کیا۔ پاکستان میں جو رویہ ہے وہ کافی حد تک اتحاد کا ہے۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ جو یہاں پر ایک رفٹ چل رہی تھی کہ پاک فوج جو کے خلاف، مگر آج عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور مجھے تو وہ یاد ہے کہ جنرل حمید گل صاحب کا جملہ ہوتا تھا کہ جنگ ہمیں متحد کر دے گی، اور اس بات کا انہیں بھی پتہ ہے، دشمنوں کو بھی۔ اس وقت عوام اور افواج دونوں ایک پیج پر ہیں۔ انڈیا کے اندر کیا ہے؟ انڈیا کے اندر خود سوال اٹھ رہے ہیں کہ پہلگام کی پہلے تحقیق کی جائے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گودرا ریلوے اسٹیشن پر ایک الزام لگایا گیا گجرات میسیکر سے پہلے، وہاں مودی CM تھا، کہ یہ حملہ مسلمانوں نے ایک بوگی میں آگ لگا دی ہے اور ہندو اس میں سوار تھے، وہ مر گئے۔ جب تحقیق ہوئی اس کے ساتھ کئی مسائل ہوئے، گجرات میسیکر ہوا، مسلمانوں پہ ظلم ہوا۔ چند سال بعد جب سپریم کورٹ آف انڈیا نے فیصلہ سنایا تو اس نے کہا کہ یہ حملہ بوگی پہ حملہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا، یہ خود ہندوؤں کی کارروائی ہے۔ آج پہلگام کے حوالے سے بھی خود ہندو اور انڈین سٹیزن سوال کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کرائیں۔ یہ بھی انڈیا ہی کی حکومت کا افسانہ ہے، خاص طور پہ مودی کا، جو شر پسند ہے، جو شرارتیں کرنے کا عادی ہے۔
اور جس کو اتنا فخر ہے کہ وہ کہتا ہے میں مکتی باہنی کا ایک یعنی سپاہی بن کر میں نے ایسٹ پاکستان میں علیحدگی کے لیے رول ادا کیا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ جدا آج بھی نہیں ہوئے، آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، کیونکہ نظریہ نہ کٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ اور پاکستان دین اسلام بھی ایک وہ نظریہ ہے جو بڑھتا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ انڈیا کے اندر انڈین پبلک کو بولنے کا موقع ملا ہے، اور اگر ایک امین الدین جو ہے آسام کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تحقیق کی جائے کہ یہ کس نے کیا ہے، تو انہیں جیل میں ڈال دیا ہے۔ اس کی وجہ سے انڈیا کے انٹرنل معاملات میں رفٹ بڑھی ہے، اتحاد نہیں بڑھا۔ پاکستان میں اتحاد بڑھا ہے، اور پاکستان جو عرصہ دراز سے، اس کی فوج بھی عرصہ دراز سے فیلڈ میں ہے، جنگ میں ہے، اس کی جنگی مہارت کے آگے بہت کم لوگ یا بہت کم ریاستیں، انڈیا کا تو خاص طور پر ان کی وہ مہارت نہیں ہے، کیونکہ انٹرنل وار جو ہوتی ہے اور ٹیررزم وار جو ہے، اس نے پاکستان کو بہت، پاکستان کی فوج کو یعنی متحرک رکھا ہے، پرعزم رکھا ہے۔ اور اس صورتحال میں پاکستان کے عوام نے بھی خوشدلی کا اظہار کیا ہے، اور ایک یعنی لطیفے تک چلے ہیں کہ پاکستان کا نام سے چڑ ہے کہ اگر کسی نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا یا پاکستان کے بارے میں نام لیا تو ہم اسے مار دیں گے۔ تو پاکستان میں یعنی اسٹیکر چلتے ہیں کہ گائے کے آگے، گائے کے سینے پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے کہ آپ اپنے گاؤں ماتا کو ماریں۔ یعنی جنگ سے خوف کی کیفیت نہیں ہے، اور جب جنگ کا خوف اتر جائے تو جنگ وہی جیتتا ہے جس کا خوف اترتا ہے۔ اور انڈیا کے اندر پبلک کا سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا چند لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ مگر یہ حقیقت ہے کہ اس جنگ کے پیچھے یا اس کشیدگی کے پیچھے کچھ نہ کچھ خفیہ اہداف تھے مودی کے۔ آیا اس میں وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ اس میں خود انڈیا کے اندر جو زبانیں آج کھل گئی ہیں ان کو بند کرنا مشکل ہوگا، باقی انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔